اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ نے پیچھے بھی ساری آیات کچھ پڑھی ہیں، تو مجھے نہیں پتا وہ آپ کے لیے ایزی تھیں یا مشکل تھیں، لیکن جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے بچوں پہ ایزی ہو جاتی ہے وہ چیز، لیکن مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو وہ آسان لگی یا نہیں لگی۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، اگر نہیں بھی آئی تو پریکٹس آپ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی کہ آپ جو ہے بڑے آرام سے اس کا ترجمہ، بلکہ اس کا نہیں صرف ہول قرآن کا ترجمہ ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو ورڈز کو اچھے طریقے سے ذرا یاد کر لیں، پھر جب آپ یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے کوئی چیز بھی انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گی۔ بار بار وہی لفظ، بار بار وہی الفاظ رپیٹ ہوتے رہتے ہیں، تو اگر ہم ان کو رٹے لگائیں، بار بار رٹے لگائیں، بار بار رٹے لگائیں تو پھر سمجھ تو نہیں نہ آتی ہے۔ لیکن جب جس طرح سے اب آپ کو سمجھایا گیا، اگر اس طرح سے آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی۔ اچھا جی، قال ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کتنی دفعہ، قال اس نے کہا، ٹھیک ہے؟ قال، قالوا، قلتا، قلتم، یہ سارے الفاظ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو قال کا مطلب ہے اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا۔ اب یہ جو لفظ ہے آگے کذالک، ٹھیک ہے؟ یہ کذالک جو لفظ ہے، اسے ریلیٹڈ کچھ الفاظ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو آپ کے اوپر تھوڑے سے کنفیوز کریں گے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کو سیکھ لیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی۔ ایک لفظ آتا ہے ذالکا، ایک لفظ آتا ہے تلکا، ایک لفظ آتا ہے ذالکا تلکا، اس کی جمع ہوتی ہے اولائکا۔ یہ سارے لفظ آپ نے ہوپ فلی پڑھے ہوں گے، قرآن میں دیکھے ہوں گے، آپ کی نظر سے ضرور گزرے ہوں گے، ذالکا تلکا اولائکا۔ اچھا جی، ان سب کا میننگ ہے ایک ہی، وہ کے میننگ میں آتا ہے۔ ذالکا تلکا اولائکا، ان سب کا ایک ہی میننگ ہے، وہ کے میننگ میں آتا ہے۔ اگر ہم اسی کے دوسرا دیکھ لیں، یعنی کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ دس اور دیٹ وغیرہ کے لیے ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہاذا، کسی کو بہت عربی بولنے کا شوق ہو نا تو وہ ہاذا سے شروع کر دیتا ہے، ہاذا ہاذا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاذا، ہاذہی، ہاذہی، ہاؤلائی، ہاؤلائی، یہ تین الفاظ ہیں، ان کا میننگ ہوگا یہ کے میننگ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ذالکا تلکا اولائکا وہ کی میننگ میں آ رہا ہے، ہاذا ہاذہی ہاؤلائی یہ کے میننگ میں آ رہا ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے یونیورسل ٹروتھ، یعنی کہ بین الاقوامی سچائی ہوتی ہے کہ وہ سچ ہے۔ جیسے اب سورج کو کون نہیں مانتا کہ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سورج ہے، مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ چاند کو کون نہیں جانتا کہ بھئی ہر بندہ، یعنی یہ بین الاقوامی سچائی ہوتی ہے۔ آج اس کتاب کو بھی مانا جا رہا ہے اور اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہیں، ہم نے تو چھوڑ دیا نا، لیکن جو باہر کے غیر مسلم لوگ ہیں، جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، وہ سب تحقیق کر رہے ہیں اس کے اوپر، قرآن پہ، کہ اچھا یہ آیت کیوں دی گئی ہے، کہ کس وجہ سے دی گئی ہے۔ تو اب ہم تحقیق کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بات صحیح ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ایمان لے آتے ہیں اس چیز پہ۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ سب کچھ کرنا آج چھوڑ دیا ہے، جبکہ پہلے ہمارے ہی مسلمان جو تھے سائنٹسٹ تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے، ہم نے کچھ نہیں سیکھا ان سے۔ اچھا جی، ہاذا ہاذہی ہاؤلائی یہ تین الفاظ ہیں اور ان کے میننگ ہیں یہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو جب بھی کوئی بین الاقوامی سچائی ہوتی ہے نا، اس کو اگر ہم بولیں گے تو پھر اس کو ان کے میننگز جو ہیں ہم ایکسچینج کر دیں گے۔ جیسے ذالکا تلکا اولائکا کا میننگ وہاں پہ پھر ہم کریں گے یہ کے میننگ میں، اور یہاں پر وہ کے میننگ آ جائیں گے، یعنی ڈفرنٹ ہے۔ جس طرح ذالک الکتابو قرآن میں آتا ہے نا، ذالک الکتابو،
وہاں پر ہم وہ کتاب نہیں کرتے بلکہ کیا میننگ کرتے ہیں، یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تم پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا، اس کتاب میں۔ اچھا، اس کا یہ اور وہ کا بھی میننگ ہوتا ہے، اور اس کا بھی میننگ ہوتا ہے۔ وہ کا مطلب اس ہو گیا، اس، ٹھیک ہے، اور اس کے میننگ میں، سوری، ہاں جی، اس کے میننگ میں آتا ہے اور اس کے میننگ میں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہم الفاظ جو ہیں وہ بولتے ہیں، اس یا اس کے بھی میننگ لے لیتے ہیں، اور یہ اور وہ کے بھی میننگ ہے۔ تو انفیکٹ کسی چیز کی طرف اشارہ ہی کیا جاتا ہے نا، اس کتاب کو پکڑ لو، اس کتاب کو پکڑ لو، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ الفاظ آپ نے یاد کر لینے ہیں بہت زیادہ، الائی کا تو اور ہا الائی کافی زیادہ آتے ہیں یہ لفظ، اور ذالکا بھی آتا ہے کافی زیادہ، تو ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ تو ذالکا تلکا الائی کا تھا، یہ لیکن کاف کے ساتھ ہے کذالکا، اس کا علیحدہ میننگ ہے، چونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں نے یہاں پہ بتا دیا، اسی طرح، اسی طرح کہیں بھی کذالکا آئے گا نا اس کا مطلب ہوگا اسی طرح، لیکن ذالکا اور تلکا، ذالکا اگر آ جاتا ہے تو وہ کی میننگ میں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ کالا، اس نے کہا، کذالکا، اسی طرح، اسی طرح اس نے کہا ہے، یعنی یہ بات اس نے اسی طرح کہی ہے، کسی کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی فرشتوں کو یا پھر جو بھی ہے اس وقت بات کی جا رہی ہے، تو اس نے کہا، یعنی اس نے اسی طرح کہا، قالا، اس نے کیا کہا، یہاں پر آ کے یہ جیم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سینٹنس ختم ہو گیا آپ کا۔ قالا، اس نے کہا، اس نے کہا، قالا، اس نے کہا، ربکا، ربکا، یعنی کہا کس نے، اچھا جی، قالا ربکا، کہا، یہ اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وغیرہ کے میننگ ہم نہیں بھی اگر اس میں ایڈ کرتے نا تو ہم کیا میننگ کریں گے، ہم کریں گے کہا، کہا ربو، پیش کا مطلب آپ کو پتہ ہے ربو، جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ ہو بھی آتا ہے، اللہ ہا بھی آتا ہے، تو کہا اللہ نے یا تیرے رب نے، رب نے، اور کا مطلب ہو گیا تیرے، اور کہا تیرے رب نے، اور تو نہیں ہے، قالا، کہا تیرے رب نے، ہوا وہ جیسے آپ ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو سب پڑھ کے آئے ہیں الفاظ، وہ اسی قسم کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ کہا رب نے تیرے، ہوا وہ، یعنی وہ یا پھر وہ جو چیز جس کے بارے میں اللہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، علیہ، علیہ پتہ کیا لفظ تھا، یہ لفظ تھا اعلیٰ پلس چھوٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ بھی یہ آ رہی تھی اور یہ بھی یہ آ رہی تھی، تو ان کو جب ملایا تو شد ڈال کے ہم نے دو الفاظ کو اکٹھا کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو علیہ، مجھ پر، اعلیٰ کا مطلب پر ہوگا اور یا کا مطلب مجھ پر، تو وہ مجھ پر، تو وہ کیا ہے، مجھ پر، حین، حین کا مطلب ہوتا ہے آسان، وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی اس نے کہا اسی طرح، کہا رب نے کہ تیرے رب نے، کہا تیرے رب نے، وہ مجھ پر آسان ہے وغیرہ کے میننگ ہم ایڈ کریں گے۔ آگے کیا ہے، وا اور، کنجنکشن ہے، وا اور، قد، میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا قد کا مطلب ہوتا ہے چکا ہے، چکے ہیں میننگ ہوگا، یا لیا ہے، لیے ہے سیف کے اس میں چلا جائے گا، قد، قد چکا ہے، خلق تو تاپش تو ہے، تو خلقہ کا کیا مطلب تھا، ہم نے پیچھے بھی کیا تھا، اصل میں یہ لفظ تھا خلق تو، خلقہ کا مطلب تو ہوتا ہے نا وہ خلقہ پیدا کیا، اور تو میں نے پیدا کیا، کا علیحدہ لفظ ہے تجھے، ٹھیک ہے، میں نے پیدا کیا تجھے، اور یعنی میں کر چکا ہوں تجھے پیدا، یا پھر میں نے پیدا کیا ہے،
کیا ہے تجھے، میں یا کر چکا ہوں تجھے، ٹھیک ہے، تجھے، من سے، من، اچھا من اور قبلی اکٹھے جب آتے ہیں نا اس کا مطلب ہو جاتا ہے اس سے پہلے، اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اور میں پیدا کر چکا ہوں تجھے اس سے پہلے، با، اور لم کا مطلب پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں، ما، لیسا، لم وغیرہ وہ سارے الفاظ جو ہیں نہیں کے میننگ میں آتے ہیں، اور نہیں، اچھا جی یہ تاکو کیا لفظ ہے، یہ اصل میں لفظ تھا تاکو، تکونا وغیرہ سے، یکون، یکو، یکونا، تکونو، تکونونا، یہ اس قسم کے الفاظ تھے، لیکن یہ چند الفاظ آئے ہیں بس، تاکو، تو تھا، تاکو، تا تھا، تو، یہ وہ تکونا سے ہی ہے ریلیٹڈ ورڈ، ٹھیک ہے، اور نہیں تھا تو، تھا تو، اور نہیں تھا تو، یہ صرف دو چار بار ہے، ایک تکو آیا ہے، اکو آیا ہے میں تھا، نکو ہم تھے، بس یہی آئے ہیں، دو چار باری آئے ہیں، باقی سارے کان یکونو سے ہی الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہیں تھا تو شیئن، وہ کہتے نہیں ہے شے، بڑی شے ہے، بڑی چیز ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تو شیئن کچھ بھی، یہاں پر ہم میننگ شے کے میننگ میں نہیں، چیز کے میننگ میں نہیں کریں گے، بلکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی، کچھ کے میننگ کریں گے، یعنی کوئی چیز نہیں تھا تو، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح اس نے کہا، اسی طرح کہا تیرے رب نے کہ مجھ پر آسان ہے یہ، اور میں نے پیدا کیا ہے تجھے اس سے پہلے، اور نہیں تھا تو کچھ بھی، ٹھیک ہے نا، کچھ کر لیں، کچھ بھی کے بھی میننگ لگا لیں، میں نے ایسے کہا چند الفاظ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا بچے، آگے چلتے ہیں، قولا، اس نے کہا، قولا، اس نے کہا، ربی، وہ میں نے بتایا پلس ربی، میرے رب، میرے رب، ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے رب، اجعل، بنا دے، جیسے آپ نے پڑھا تھا جعلا، جعلا، اس نے بنایا، جعلو، جعلتا، تب ہم نے یہاں پہ بیٹھے چل، نکل، اٹھ، بیٹھ، ٹھیک ہے، وہاں پر اجعل لگے گا، وہاں پر لفظ اجعل، بنا دے، اس نے کہا میرے رب بنا دے، لی پہلے بھی ہم کر کے آئے، وہاں پر لام کا مطلب ہم نے نہیں کیا، تو یہاں پر کر لیتے ہیں، بنا دے میرے لیے، میرے لیے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ نہیں ہوگا اس کا میننگ، کرنا بھی پڑے گا آپ کو میننگ، ٹھیک ہے، لی کا مطلب ہم نے ایک دو جگہوں پہ کیا تھا کہ ہم نے لام کو اسکپ کر دیا تھا، اس کا میننگ نہیں تھا کیا، کیونکہ سینٹینس میں اس کا کوئی میننگ بن ہی نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو آیت کیا ہوتی ہے، جو ہم آیات پڑھتے ہیں، یا آیات اصل میں اس کا مطلب جو ہوتا ہے وہ نشانی ہوتا ہے، قرآن ایک نشانی ہے نا، تو اللہ نے نشانی، ویسے آیت کا اگر اصل مطلب ہو نا تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز آ کے ختم ہو جائے، وہ اس کا لفظی میننگ ہوتا ہے، بنا دے میرے لیے نشانی، اس نے کہا میرے رب بنا دے میرے لیے نشانی، ختم ہو گیا، تو یہ آ گیا، تو یہاں پر سنٹینس آ کے ختم ہو گیا، قولا، اس نے کہا، آیتو کا، دیکھیں آیت وہی لفظ ہو گیا، آیت نشانی، اور کا تیری، تیری نشانی، تیری نشانی یہ ہے، یا پھر وہ ہے کہ میننگ میں کر لیں، تیری نشانی ہے، یہ اللہ کیا لفظ ہے، یہ اصل میں لفظ اللہ جو تھا، یہ لفظ تھا ان پلس لا کے میننگ میں، ٹھیک ہے، ان پلس لا کے میننگ میں، تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے، ان کا مطلب ہے یہ کہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اور لا کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے، لا، لیسا، لم وغیرہ کے میننگ میں، نہیں کے میننگ میں، اور یہ کہ نہیں، سمجھ آ گئی ہے، یہ کہ نہیں، یہ کہ نہیں، آگے تکلمو، دیکھیں اب ملتا جلتا لفظ ہے، تکلمو کلام کرے گا، اور نہیں تو کلام کرے گا، ٹھیک ہے نا، تا کا مطلب ہو گیا
تو کلام کرے گا، تو کلام کرے گا الناسا لوگوں سے، زبر سے ہم نے سے لے لیا، لوگوں سے، ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے، لوگوں سے، ٹھیک ہے، کلام نہیں کرے گا الناسا لوگوں سے، سلاسا واحد اسنان سلاست اربتن، سلاسو کا مطلب ہوتا ہے سلاسا تین، تین یہ کاؤنٹنگ ہے، واحد اسنان سلاست اربتن خمسۃ۔ اچھا جی، لیال، لیالن کیا ہوتا ہے؟ لیلتن آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، لیلتن، اصل میں یہ لیلتن اور لیالن میں کیا یہ واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے، لیالن واحد ہے یہ، اور یہ ہے کیا اصل میں یہ مؤنث ہے۔ جیسے دیکھیں آپ نے کوئی بھی لفظ لکھا خالد، خالد ہے، راشد ہے، اچھا جی راشد ہے، خالد ہے، وحید ہے، وحید، ٹھیک ہے، جیسے خالد، راشد، وحید یہ مذکر کے لیے یوز ہوتے ہیں نا، آدمیوں کے لیے یہ نام ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے، لیکن جب ہم ان کے آگے اگر مؤنث بنانا چاہیں تو ہم کیسے بنائیں گے؟ خالدہ، ٹھیک ہے، خالدہ، راشدہ، وحیدہ، ٹھیک ہے، تو یہ ایز اے مؤنث بن جائیں گے۔ تو عربی میں بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے صرف ہم نے گول تا بنا دینی ہے، تے کے نقطے اوپر لگا دیں گے ہم، تو یہ مؤنث کے لیے تا بن جائے گی، یعنی خالدہ، راشدہ تن، وحیدہ تن، اسی طرح سے لیلہ تن جو ہے ایز اے مؤنث لیا جاتا ہے اس کو، تو یہ جو تا ہے مؤنث کی علامت ہے، اس کی جمع ہے لیالن، راتیں، تین راتیں، یعنی راتوں یا پھر راتیں کر لیں، راتوں، راتیں یا راتوں میں، تو نہیں کلام کرے گا تین راتیں، ٹھیک ہے، راتیں کر لیتے ہیں کیونکہ مفہومی راتیں کا بن رہا ہے، اور نہیں کلام کرے گا تین راتیں سوین، ٹھیک، یا پھر ٹھیک کا میننگ کر لیں، یا پھر پوری تین راتیں، پوری تین راتیں تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا۔ ایزی ہو گیا آپ لوگوں کے لیے، کیوں کہ آپ نے پہلے پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، سارا ایک ایک لفظ کو میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے، تو اب وہی الفاظ آپ لوگوں کے آ رہے تھے، صرف یہ ایک دو الفاظ جو ہیں وہ نئے آئے ہیں، باقی سارے وہی الفاظ ہیں جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ فا، فا کا مطلب آپ کو بتا چکی ہوں میں، وا فا سما حتا بل بلا وغیرہ، ٹھیک ہے، فا پس، فا پس، اچھا جی پیچھے رہ گیا خارجہ، خارجہ نکال دے، فا خارج، خارج کرنا، نکالنا، ٹھیک ہے نا، پس نکال دے اردو کا ہی لفظ ہے، پس نکال دے، نکال دے، اللہ پر، اللہ پر، یا پھر سے کے بھی میننگ میں آ سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، تو قومی قوم ہو گیا، اور ہی یعنی قوم پلس ہی ہے، تو قوم کا تو مطلب آپ کو آتا ہے نا، اور پلس ہی ہے، ہو مطلب ہو تھا تو اس کو ہی بنا دیا گیا، قومی ہی، تو قوم پلس ہی ہو مطلب کہ اپنی قوم سے، اور نکال دے یعنی سے، قوم کے پاس سے نکال دے، یا پھر پاس سے کر لیتے ہم میننگ، پاس سے، اور نکال دے پاس سے، کہاں سے؟ اپنی قوم کی، اپنی قوم کے، اپنی قوم کے پاس سے نکال دے، من المحرابی، محراب سے، من کا مطلب سے ہے، اور محرابی محراب سے، ٹھیک ہے، محراب سے مجھے نکال دے، پس کیا ہے؟ فا اوہا، فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پس، ٹھیک ہے، اوہا کیا ہوتا ہے؟ وہی کے میننگ میں آتا ہے، وہی کی اللہ نے، وہ تو ملتا جلتا ورڈ ہے نا، الف کو ہٹا بھی دیں تو وہی وہا بن جاتا ہے، وہی مطلب، پس وہی کی، وہی کی کس نے؟ وہی کی الیہم، الیہم یہاں پر جمع کے لیے آ رہا ہے، ہم ہم نے پڑھ کے آئے ہوئے پیچھے، الا پلس یہ لفظ تھا، الا پلس ہم، الا کا مطلب کیا ہے؟ کی طرف یا کی جانب، کی طرف، پس ہم ان کی، ان کی طرف، ٹھیک ہو گیا، یہ سارے الفاظ آپ کو علیحدہ علیحدہ، یہ اب پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں آپ کی،
الیہم ان کی طرف، ان کی طرف، اور وہی کی الیہم ان کی طرف، یعنی یہاں پہ ہم یوز ہوا، مطلب کہ زیادہ لوگوں کی طرف اللہ نے وحی نازل کی، یعنی جو وہاں پہ سب لوگ تھے، مطلب کہ قوم جو تھی ان کی. ان یہ کہ، ان آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، ان انا، یہ سب پڑھ کے آئے ہیں لفظ آپ. یہ کہ سبیہو تسبیح سے ہے، تا لگا دیں صرف شروع میں، تسبیح. یہ کہ تسبیح بیان کرو، تسبیح بیان کرو، ایز اے ورب ہے نا سبیہو، واو اور الف کا اضافہ کیا تو جمع کے لیے آیا. یہ کہ تسبیح بیان کرو بکرتن، بکرتن ہوتا ہے صبح، صبح، و عشین، عشین کیا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز آپ پڑھتے ہو، شام کو پڑھتے ہیں نا، تو صبح و اور صبح اور شام، ٹھیک ہے. اور وحی نازل کی ان کی طرف، یہ کہ تسبیح بیان کرو صبح شام، یعنی صبح شام تسبیح بیان کرو. آگے وہی یا آ گیا، یا کا مطلب آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں اے کے میننگ میں، اے یحییٰ، اے یحییٰ، اے یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام. اچھا جی، خذ، اخذا شاید ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، اخذا میں نے آپ کو کچھ ورب دیے تھے کہ ان کی پریکٹس کریں، تو اب آپ نے پتہ نہیں کی ہے یا نہیں کی ہے. اخذا، اچھا جی، اخذا لینا یا پکڑنے کے میننگ میں آتا ہے، لینا یا پکڑنا. تو کیا ہے؟ اخذا اس نے پکڑا یا اس نے لیا، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتم، اخذتو، اخذنا، یہ سارے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لینا یا پکڑنے کے میننگ میں آتا ہے. تو جب خذ بن جائے، جیسے میں نے چل، نکل، اٹھ، بیٹھ، تو یہ اصل میں خذی تھا، تو خذ ہم نے اس کو بنا دیا، کیونکہ جب بھی کوئی بھی عربی بولنے والا ہے نا، وہ کبھی بھی، جیسے ہم بولتے ہیں پاکستان نہیں بولتے، بلکہ پاکستان بولتے ہیں، اینڈ کے اوپر ہم ہمیشہ وقف کرتے ہیں لفظ کو، ٹھیک ہے. لیکن عربی نہیں کرتے، وہ پاکستان بولیں گے، ٹھیک ہے. تو یا پھر باکستان بولیں گے، پاکستان ہی بولیں گے، مطلب کہ اینڈ کے اوپر لفظ کے وہ ہمیشہ علیحدہ سے اگر بولنا ہے آپ نے، تو ہمیشہ جزم آتی ہے اس کے اوپر، لفظ کے اوپر بھی. جس طرح اب کتابہ ہے تو اب کتابہ نہیں پڑھیں گے، کتاب پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے عربی میں اور اس میں اردو میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ، خذ مطلب کہ لے لو یا پکڑ لو، پکڑ لو. اچھا جی، پکڑ لو الکتابہ، کتاب کو، با زبر سے ہم نے بنا دیا کتاب کو، کتاب کو. بی قوتن، بازر بی علیحدہ لفظ ہے، قوت آپ کو پتہ ہے اردو کا لفظ ہے، بازر بی سے یا کے ساتھ لکھ لیتے ہیں، کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قوت کے ساتھ. قوت ہم اردو میں ایسے تے لکھتے ہیں، عربی میں ذرا ایسے تے آتی ہے، ٹھیک ہے. اے یحییٰ، خذ الکتابہ، پکڑ لو کتاب کو، بقوتن، قوت کے ساتھ، و اور آتیناہو، آتا کا ملتا جلتا ورڈ ہے، دیکھیں نا، آتا عطا کیا، ٹھیک ہے نا. اور نہ کیا ہو گیا؟ آتئی تو ہو گیا نا، آتئی، اور نہ کیا ہوا؟ میں نے آپ کو کہا چاہے نہ شروع میں چاہے اینڈ پہ، نہ ہم آپ نے کلاس اپنی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. آتئی نہ، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا، حکمہ، حکمت، ہم نے انہیں حکمت عطا کی. اچھا جی، سبین جہاں بھی آئے گا، یہ بہت کم، یہ اینڈ کے جو الفاظ ہیں نا، جتنے بھی آپ نے دیکھے یہ قرآن میں بہت کم آئی ہیں، کیونکہ یہ تو صرف ان کو نا جو کہتے ہیں شاعری کے سٹائل میں دیکھیں نا، اس طرح سے آیا، شیئن، سبین، سوین، یہ اینڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں شیئن، یہ ایک وہ سوین، یہ ایک ردم پیدا کرنے کے لیے
ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے الفاظ ہیں. تو یہ بہت کم آتے ہیں قرآن میں، باقی جو ہے وہ تو آتے ہی ہیں آپ کے الفاظ. اچھا جی، اور ہم نے عطا کیا حکم حکمت صبیًا بچپن سے. ہم نے انہیں بچپن سے ہی بچپن سے حکمت عطا کی. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھ لیں اب اتنی آیات ہیں آپ کی، اس میں سے بہت کم. محراب کا بھی وہی ہے، محراب ہی ہوتا ہے اردو میں بولا جانے والا ہے. اوہا بھی اردو میں بولا جاتا ہے، وہی ثلاثہ ہے صرف. یہ لیالن ویسے لیلتن آتا ہی تھا آپ لوگوں کو، لیلن لیلو نہار ہم اردو میں بولتے ہیں بہت سے الفاظ ایسے. ٹھیک ہے نا. آگے اجعل بھی آتا تھا آپ کو، حینو بس نیا لفظ ہے، آسان. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ کا دیکھ لیں اتنے آپ نے وہ ترجمہ کر لیا اور آپ کو ہر ورڈ کا ماشاءاللہ مطلب آتا ہوگا. مجھے امید ہے پوری انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ بچے جو ہیں سامنے بیٹھنے والے بچے تو میرے پاس بہت اچھا کر لیتے ہیں. مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتہ، یہ اب آپ لوگوں کی محنت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا اچھا اس کو یاد کرتے ہیں. اور اس کو بڑی محنت کی جاتی ہے. لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. شیئر تو لازمی کیا کریں نا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے اس چیز کو. تو یہ ایک ایک لفظ کا نا آپ کو اندازہ نہیں ہے، ایک لفظ کا ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. وہ بھی لفظ کیا ہے، جیسے اعلیٰ ہے تو عین علیحدہ لفظ ہے، لام علیحدہ لفظ ہے اور یا علیحدہ لفظ ہے. اس کی آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی. تو یہ تو پھر صدقہ جاریہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ سوچیں آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. تو اس کو نیکی سمجھ کے آگے بچوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں سارے کے سارے بچے. تو اس کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.